بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کو تلاش کرنا اور عبادت کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھا دی گئی تھی کہ کس رات میں ہے، پھر بھلا دی گئی، لہذا اسے آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور فرماتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات مجھے خواب میں دکھا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی، میں نے خواب میں دیکھا شب قدر کی صبح میں بارش کی وجہ سے بھیگی زمین میں سجدہ کر رہا ہوں، لہذا اسے عشرہ اخیرہ کی ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی، پھر مجھے گھر والوں نے جگا دیا تو میں اسے بھول گیا، لہذا اسے آخر عشرے میں تلاش کرو۔ فائدہ: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ہوتی ہے۔ آپ اسی شب قدر کے اہتمام کی وجہ سے اعتکاف فرماتے، بستر اور بیویوں سے الگ رہ کر عبادت میں مشغول رہتے اور ازواج مطہرات کو بھی عشرہ اخیرہ میں جگاتے، جاگنے کی تاکید فرماتے، اصحاب کو بھی شب قدر کی عبادت کی ترغیب دیتے اور اس کی تلاش کا حکم فرماتے اور اس کی اہمیت سے آگاہ فرماتے۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔